جب بھی مجھے موقع مل رہا ہے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی عظمت کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ وہ قرآن کریم کہ علماء کرام نے تاکید کی ہے کہ تمہارے گھر میں جو قرآن ہے، دیکھیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کاپی نہیں ہوتی قرآن کی، مختلف پرنٹ ہوتے ہیں، مختلف کاپیاں ہوتی ہیں قرآن کی، قرآن کریم ہوتے ہیں 4 یا 5۔ تو علماء کرام تاکیداً یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کیجئے کہ ہر ایک قرآن سے آپ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم ایک روٹین بنا لیتے ہیں کہ ایک قرآن ہم نے چوز کر لیا ہم وہی پڑھے جا رہے ہیں، باقی کاپیاں بند رکھی ہوئی ہیں۔ اذان گرامی، علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کوشش کیجئے جتنے بھی، مثلا ایگزامپل دوں، اگر آپ کے گھر میں 5 قرآن ہیں تو 5 کو کھولیے، پڑھیے، تلاوت کیجئے۔ ہر ایک فیملی میں اپنا اپنا ایک قرآن کو اسائن کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ ہر قرآن، ہر مصحف جو بھی تمہارے گھر میں ہے اس کو کھول کے بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ اگر ہمارے گھروں میں قرآن مجید ایک سے زیادہ ہوں اور وہ پڑھے نہیں گئے تو قیامت کے دن وہ والے جو قرآن ہیں وہ شکایت کریں گے۔ تو پذان گرامی، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ہمیں سنتی ہوئی گفتگو کہ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ مجھے جو قرآن شادی میں ہماری امی نے دیا تھا اب تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ پڑھا نہیں گیا۔ تو دیکھیں ہمارے مدرسے میں ایک مرتبہ علامہ طالب جوہری آئے تھے ایز اے گیسٹ اسپیکر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کتاب جتنی پڑھی جاتی ہے وہ اتنی ہی خستہ ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیں نا، بک، آپ کسی بک کو دیکھتی ہیں، جتنی وہ بک یوز ہوتی ہے تو اس میں خستگی آتی رہتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ قرآن میں بھی آپ کی جو آپ اتنا تلاوت کریں، اتنا پڑھیں کہ آپ کے قرآن میں بھی خستگی آئے۔ فضان گرامی، آج مجلس کی ابتدا میں یہ ہدیہ پروردگار عالم اس فرش عزا کی برکت سے ہمیں اور آپ کو جو بھی ہم اس فرش عزا پر سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو پروردگار عالم سے یہ توفیق کی دعا ہے۔ دیکھیں فرش عزا پہ جو ہم اور آپ آتے ہیں نا، طہارت کے ساتھ آتے ہیں، باوضو آنے کا حکم ہے۔ جب بھی چاہے ہم اس کووڈ-19 کے زمانے میں آن لائن مجالس سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت، وہ پروردگار وہ ہے کہ ہمارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ہمارے قلب کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے آئیں۔ بس ایک تصور ہے کہ ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، ایک بہن ہے کہ جس کو پرسہ دینا۔ تو پتہ نہیں گرامی، اس یہ جائے قبولیت ہے۔ اگر ہم اور آپ خلوص نیت سے کوئی بھی نیت یا عہد کریں گے اس فرش عزا پر تو پروردگار، اور آپ آمین کہیں گی یا اپنے دل میں قوی ارادہ کریں گی تو پروردگار عالم ضرور، اور توسل جو ہے ہمارے ائمہ معصومین کی ذات سے کریں کہ مولا آپ ہی ہمیں، آج سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی قرآن مجید ہیں ہم ان کو کھول کھول کے پڑھیں گے۔ اگر کھول کے نہیں پڑھ سکیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ہم سے وہ سب تلاوت نہیں ہو پائے گی، تو کیا کریں، آپ اس کو آگے بڑھا دیجئے۔ بعض ایسی فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی، ان تک پہنچائیے قرآن، کم از کم وہ لوگ تو پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے زانے گرامی کے کہیں گے بھئی ہمارے دادا کا زمانے کا قرآن ہے یا ہماری نانی کے زمانے کا قرآن ہے اور وہ ویسا کا ویسا سیف رکھا ہوا ہے اوپر۔ نہیں زانے گرامی، اس کو اتنا پڑھیں کہ خستگی آئے، لگے کہ آپ نے پڑھا ہے، جو بک یوز ہوئی بھی۔ اور کہا جاتا ہے اسی طرح اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے بہترین بائنڈنگ والے قرآن لیں اور لوگوں کو ہدیہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو بس زانے گرامی، قرآن کریم کو پڑھنے کی انتہائی تاکید ہے، پروردگار عالم کے نزدیک بہت ہی عظمت ہے۔ اور ہمارے ائمہ کہ آج جس امام کا میں ذکر کروں گی، یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ مولا قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کی عظمت اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں فرماتے ہیں یہی امام محمد باقر کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ بہت مولا نے اس پہ زور دیا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ میدان حشر میں یہ مجسم شکل میں آئے گا قرآن مجید، اور تمام لوگ کہیں گے اہل محشر کے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی خوبصورت شکل کا مسلمان ہے، اس کی ساری جو کوالٹیز ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ مسلمانوں کے اوصاف لگتے ہیں، اور اس نے شاید یہ بہت نورانی لگتا ہے، شادمان لگتا ہے، اس نے شاید بہت زیادہ دنیا میں قرآن سیکھا ہے، اسی لیے ہم سے زیادہ خوش اور نورانی اور شادمان ہے۔ اللہم
صل على محمد وآل محمد.